جی السلام علیکم. جی جی مرشد. السلام ہاں علیکم جی. جناب مرشد. وعلیکم السلام مرشد. آپ بات کرو. خیریت ہے سے ٹھیک ہے. اب میرے نام پاس کیا ہے ہے 10-20 آپ منٹ. مرشد کا؟ مرشد میں مسلمان ہوں الحمدللہ. مسلمان کا سب سے بڑا نام ہے. نام پوچھا، اب نام ٹھیک کی ہے. جگہ بھی آپ نے مسلمان ہی ٹھوک دی ہے. ہاں جی مسلمان نے مسلمان ہی ٹھوکنا ہے نا. اور میں تو مشرق نہیں نام ٹھوکنا. پوچھا جی بابا جی مرشد. میرا نام ظفر خان ہے. ظفر خان صاحب. اچھا دیکھیں نا کتنا پیارا نام ہے. جی آپ جی کو جی. دیکھیں مسلمان اتنا رٹا گیا ہے آپ لوگوں کے منہ کے اوپر کہ جب نام بھی پوچھتے ہیں تو آپ کو جی مسلمان ہی جی. نظر آتا ہے. صحیح. پتہ کیا ہے مسئلہ کیا ہے نا جی. آپ نے مجھے میسج بھیجا کہ مرزائی کال کروں. جی آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ نے مجھے مرزائی کہہ دی ہے. جی جی ٹھیک ہے. ہم؟ جی. آپ نے کیسے مجھے مرزائی کہا ہے؟ وہ میں لعنت بھیجتا ہوں. ایک منٹ بات سنیں. ایک منٹ میری بات سنیں. جس نے بھی نبوت کا دعویٰ تو بہت دور ہے نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جوتوں کے لگے ذرے کسی نے انگلی اٹھائی نا میں کہتا ہوں اس سے بڑا خنزیر پیدا ہی نہیں ہو دنیا میں. آپ بات کرتے ہو آپ لوگوں نے تو ٹھیکے ہی لے لیا خنزیر کسی کو. آپ نے تو مرزائی کا ٹھیکے لے لیا کہ ہاں جی ایک مرزائی ہو گیا یہ کافر ہو گیا. اچھا اچھا بات کریں. اب میں کر لوں بات. ہاں جی. اچھا گزارا یہ ہے ظفر خان صاحب، جی آپ نے جی مجھ سے پوچھا ہے کہ تم نے مجھے مرزئی کیوں کہا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں جی بالکل. اب مرزئی آپ سمجھے غلط ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید قادیانی کا ہے. میں نے آپ کو قادیانی نہیں کہا. بھائی میرے بات سنیں. پاکستان میں مرزائی جو ہے نا مرزائی وہ قادیانی کو ہی کہتے ہیں. شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کا علم اتنا ہی ہے جتنی آپ کی سوچ ہے. سنیں تو سنیں. پاکستان میں میری 50 بات سنیں مولانا صاحب. میں بھائی میری 50 سال عمر ہو گئے. 30 سے 32 سال تو میں دوسری کنٹریوں میں پھر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرے آپ پاسپورٹ میں میرے ویزے دیکھیں نا تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ میں نے دنیا شاید کوئی ملک میں سے رہا ہوں. یورپ کی تو میں سارے ملک پھر چکا ہوں. افریقہ کے سارے ملک پھر چکا ہوں. عرب میں تو ہمارا ویسے ہی آنا جانا ہے سنیں تو یہ عام ہوتا ہے. سنیں تو پوری دنیا کو اللہ کے حکم سے ہم نے بھی گھوما ہے. ہمارے پاسپورٹوں کو بھی آپ کہاں دیکھیں گے گھومے تو آپ بھی پریشان. اچھا رکے ہاں تو جی. یہ بات پاسپورٹوں کی نہیں ہو رہی کہ کتنے ملک گھومے ہیں. اچھا گزارا یہ ہاں جی. ہاں ہے جی کہ جس ملک میں بھی چلے جائیں نا اس ملک جی. میں جناب مرزا سینئر غلام قادیانی کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کو قادیانی کہتے ہیں، اور مرزا جی جونیئر جی. جیلمی کے جو فالوور ہوتے ہیں ان کو مرزئی کہتے ہیں. جس کنٹری میں مرضی یہ آپ چلے لوگ جائیں کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا. یقین مانے میرا پاسپورٹ آپ چیک جی کریں. اتنے ملک جس ملک میں بھی میں گیا ہوں ہر جگہ یہی کہتے ہیں بھائی جو مرزا ہاں جی. جونیئر کا فالوور ہے وہ مرزئی ہے، اور جو مرزا سینئر کا اچھا فالوور ایک ہے وہ بات ہے قادیانی. مجھے چھوٹی سی بات بتائیں. مجھے بات بتائیں. وڈی گل میں نے پوچھو، وڈی پوچھو چھوٹی کیوں. نہیں میں نے بریلی فقہ سے لے کے نا بریلی ہو گئے شیعہ ہو گئے میں نے کبھی کسی خنزیر کو نہیں سنا. شیعہ کا میں نے بہت نچوڑ نکالا ہے. میں نے اہل حدیث سارے سنے ہیں جتنے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں نے مرزا کو بھی بہت سنا ہے. میں نے اچھا یہ کیونکہ میں اہل دیکھتا ہوں نچوڑ نکالتا ہوں. ایک بات سنے. اور مجھے آپ ایک ایسا کلپ بھیجیں جس میں مرزا انجینئر نے مرزائی کے حق میں بات کی ہو. آپ ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں. قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے. قادیانی قرآن کو مانتے ہیں. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب آپ لوگ خود مقدمہ سمجھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور بلکہ آپ اس کے ساتھ بھی ایگری ہیں کہ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں، چونکہ قرآن کو نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں. آپ کے ساتھ جو قادیانی ہے جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں.
ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहना। बहरहाल मेरा मौकिफ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें, कादियानी फिरका को दावत इस्लाह। मैं इनको इस्लाम से, अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूं, जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा जो गुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं, तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। ਉਹ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਈ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਜੱਲਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦਿਆਂ